الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جز 7 ہے. اب جو ہم پڑھ رہے تھے 6 جز کے اندر 11 نمبر رکوع، اس کا ہی کنٹینیوشن آگے آ رہا ہے 7 جز میں، یا آدھا ٹاپک 6 جز میں ہے، آدھا ٹاپک اب 7 جز میں آئے گا. کہا گیا ان حق پسند نصارہ، یعنی یہ یہاں پر اشارہ ہے حبشہ کے جو نصارہ تھے، حبشی جو تھے ایتھوپیا والے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان حق پسند نصارہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا، قرآن کو سنا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ پکار اٹھے، ہم نے حق کو پہچان لیا، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل ایمان والے نصرانیوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے گا. تو انہوں نے حق کو سمجھا اور حق کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. آگے رکوع نمبر 12 ہے، آیا نمبر 87 سے لے کے 93 تک، جس میں بیہودہ قسمیں جو ہیں، لغو والی قسمیں، اس کے بارے میں بھی، اور پھر شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. کہا ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزیں حرام نہ قرار دو. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے اس کو حرام نہیں سمجھو. آگے فرمایا خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ. بیہودہ قسموں کی اور بات ہے، لیکن جو شخص دل سے قسم کھا کر توڑ دے، یعنی پختہ اس نے قسم کھا لی اور اس کو توڑ دیا، تو اسے کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہوگا، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، یہ نہیں کر سکتا، تو 3 روزے رکھنے ہوں گے. تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اتنا لائٹلی نہیں لو. ہم لائٹلی لیتے، قسم کھا لیتے ہیں. بہت سخت بات ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے. پورا نہیں کرنے کے بعد پھر وہ کفارہ بھی ادا نہیں کرتے قسمیں توڑنے کے بعد. آگے فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا اور آستانی اور فال نکالنے کے تیر سب شیطانی کام ہے اور بالکل گندگی ہے. یہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے، اور نماز اور اللہ کی یاد سے وہ روکتا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگ جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پی چکے، یعنی حرمت بعد میں آئی نا شراب نہیں پینے کی، آہستہ آہستہ حرمت آئی ہوئی ہے. جنہوں نے حرمت سے پہلے شراب پیے اور وہ فوت بھی ہو گئے یا پھر زندہ تھے لیکن پہلے انہوں نے جو شراب پی لی تھی، تو اب کہا گیا جو پہلے پی چکے وہ پی چکے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اب جب حرمت آ چکی ہے اس کے بعد پکڑ ہوگی اگر کسی نے شراب پیا تو. اور آج کل لڑکیاں بھی بہت زیادہ شرابی ہو گئی ہیں. کچھ تو مسلمان لڑکیاں بھی شراب پینے لگ گئی ہیں اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے فائدے بتاتے ہیں لوگ. اللہ نیکوکار کو دوست رکھتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس سے اللہ دوستی رکھتا ہے. آگے رکوع نمبر 13 ہے، 13 نمبر رکوع، آیا نمبر 94 سے لے کے 100 تک، جس میں احرام کی پابندیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور خانہ کعبہ کا جو درجہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. کہا گیا احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے تمہیں،
احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اسے ہلکی بات نہ سمجھو۔ شکار کیوں کیا جاتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے زیادہ تر کیا جاتا ہے نا، یہ بات الگ ہے کہ شوق کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہوگا، اسے ہلکی بات نہیں سمجھو، اس میں تمہاری اطاعت کی آزمائش ہے، امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں تمہیں کیا الاؤ ہے؟ تو تمہارے لیے دریا اور سمندر یعنی پانی کی جو چیزیں ہیں، پانی میں رہنے والی، اس کا شکار جائز ہے۔ مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں، اس کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن اور اجتماع کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ وہاں سب جمع ہوتے ہیں نا حج کے وقت یا عمرے کے وقت۔ قربانی کے جانوروں اور عزت والے مہینوں کی عزت کا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حق بات پہنچا دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا تمہارے ذمہ ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہیں کس جگہ جانا ہے۔ مانیں گے تو جنت ملے گی، نہیں مانیں گے تو جہنم ملے گی۔ یاد رکھو، ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں، خواہ ان کی زیادتی تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ کتنی ہی اچھی وہ ناپاک چیز لگ رہی ہے، پھر بھی وہ ناپاک ہی رہے گی۔ پھر رکوع نمبر 14 ہے، آیہ نمبر 101 سے لے کے 108 تک۔ بلا ضرورت سوال کی مناہی کی گئی ہے، اس میں فضول کے سوالات نہ کریں، اور ساتھ ساتھ وصیت پر گواہی اس کے بارے میں ہے۔ کہا اے مومنو، بلا ضرورت سوالات نہ کرو، جو کچھ ضروری تھا بتلا دیا گیا تمہیں، جو کچھ چھوڑ دیا گیا گویا اللہ نے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ اب فضول کے سوالات نہیں کرو۔ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس معاملے میں ہے کہ مشرکین عرب جو تھے، عرب کے مشرک تھے، وہ بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے کہ یہ پاک چیزیں ہیں، مقدس ہیں، اور پھر یہ کرتے تھے کہ ان پہ سواری کرنا انہوں نے اپنے آپ سے حرام کر دیا تھا۔ ایون ان کا گوشت بھی کھانا حرام سمجھتے تھے اور وہ بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مشرکانہ باتیں ہیں، کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ نے تو اس جانور کو حلال کیا ہے، اگر وہ جانور تمہیں دوسرا کوئی اور فائدہ نہیں دے رہا ہے، دودھ نہیں دے رہا ہے، تو اس کو ذبح کرو، کھا لو اس کا گوشت، اس میں کوئی بات نہیں۔ کیوں تم اپنے آپ سے حرام کر رہے ہیں؟ جو چیز حلال اللہ نے کہی اس کو حلال ہی سمجھو۔ اس کا اختیار، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج مسلمان بھی کئی چیزوں کو حرام بنا دیتے ہیں، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور جو حرام ہے اس کو حلال بنائیں، حلال حرام ہے تو اس کو بولتے حلال ہی ہے۔ تو اس طرح کی الٹی پلٹی چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے کی بجائے یہ کہنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں کر رہے تھے وہ لوگ کہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے یا کوئی اور چیز کرتے تھے حرام چیزیں، تو کہتے تھے ہم نے باپ داداؤں کو اس طرح پایا اس لیے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو تم کو کیا معلوم وہ بھی صحیح راستے پہ تھے یا نہیں تھے؟ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے نا، وہ کہاں کے عقل مند تھے اتنے۔ تم بھی عقل رکھو اور سوچو کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ وہ کون سے ہدایت یافتہ تھے تمہارے باپ دادا؟ مسلمانوں، تم اپنی جان کی فکر کرو، تم ہدایت پر قائم رہو گے اگر جان کی فکر کرو گے، اللہ کی بات کو مانو گے، رسول کی بات کو مانو گے تو ہدایت پر رہو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ یہ گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، گمراہوں کے پیچھے نہیں چلو، یہ ان کے پیچھے چل کے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تمہارا۔ اور آگے فرمایا کہ وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پر 2 معتبر گواہ ہونے چاہیے، یعنی اعتبار کرنے والے، بھروسے والے 2 گواہ کو آپ سامنے لائیں اور پھر وصیت لکھائیں۔ اگر مسلمان نہ ملے، پہلی بات مسلمان 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر نہیں مل رہے
جیسے سفر وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے یا کہیں اور جگہ بھی مشکل ہوتا ہے، جو غیر مسلم کنٹری میں رہتے بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے وصیت لکھتے وقت، لیکن وہ قابل اعتبار ہونے چاہیے، بھروسے والے ہونے چاہیے۔ تو اس بارے میں آتا ہے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15 ہے ہم، اور آیا نمبر 109 سے لے کے 115 تک، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کے معجزوں کی جو فرمائش تھی اس کے بارے میں ہے۔ اور یہاں پر جو مائدہ کا ورڈ آئے گا اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ المائدہ ہے۔ کہا قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے لوگوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا، یعنی رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے کہاں تک پہنچایا، ہمارے دوستوں میں، ہمارے جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان تک کہاں تک ہم نے پہنچایا۔ سورہ کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان پر کئی انعامات فرمائے، روح القدس سے مدد بخشی۔ اب جس کی مدد کی جائے وہ تو الہ نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر بات ہے، ایک ایک بات جو بتائی گئی ہے قرآن میں اس سے آپ کچھ نہ کچھ کنکلوژن نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ روح القدس سے ان کی مدد کی، تو جو الہ ہوتا ہے اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری طرح بندے ہیں، لیکن اسپیشل بات یہ ہے کہ وہ رسول بھی ہیں۔ طرح طرح کے معجزے عطا کیے، پھر بھی کیا ہوا، پیروی کرنے والے تھے ان کے حواری جسے کہتے ہیں، ڈسپل یا پیروی کرنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی انہوں نے کہ تیرے رب سے ہو سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کریں، یعنی مائدہ نازل کریں، کھانے کا ٹیبل نازل کریں، تاکہ ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر عبادت میں لگ جائیں، اور آپ کی جو صداقت ہے اس کا بھی ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے مائدہ سماوی یعنی آسمانی دسترخوان کی درخواست کی۔ اب دیکھیے یہ جو نام آیا ہوا ہے مائدہ، تو اسی سے اس سورہ کا نام ہے۔ تو ان کے مطالبے پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی ڈیمانڈ کی کہ اللہ دسترخوان بھیج دے۔ اتنے سارے معجزات دینے کے بعد دیکھیں ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ آتے گئی، ایک معجزہ نہیں دوسرے سے تیسرا، کتنے سارے ان کو معجزے دیے گئے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اور ایک معجزہ چاہیے، وہ دسترخوان کھانے کا ٹیبل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتلا دو، تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، پھر بھی تم نے اگر انکار کیا تو یاد رکھو تمہیں ایسی سزا ملے گی جو آج تک کسی کو نہ دی گئی ہو، ایسی تم کو سزا ملے گی۔ وہ تمہارے پاس معجزہ آ ہی جائے گا لیکن یہ سزا ہوگی۔ اب یہ دیکھیں اس کے بارے میں الگ الگ تفسیریں آپ کو ملے گی۔ کچھ نے کہا کہ پھر انہوں نے وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ کینسل کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ اور کچھ نے ایسی تفسیر کی ہے کہ وہ دسترخوان اترا بھی، لیکن جو اس دسترخوان کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے بالکل اس کے خلاف چیز کی، اس کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو یہ بھی تفسیر ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال یاد رکھیں پہلی قوموں مثلاً قوم سمود وغیرہ نے بھی کچھ ڈیمانڈ کی تھی، جیسے اونٹنی چاہیے، ہم کو اونٹنی دیکھنا ہے، کچھ معجزہ چاہیے تھا ان کو، تو اس کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ جب وہ معجزہ دیا گیا اور اس کے ساتھ جو کرنے کہا گیا، تو پانی کے بارے میں کہ اتنے دن تم پانی پیو گے، اتنے دن وہ پانی پیے گی، تو اس کے خلاف کرنا شروع کیا اور اس اونٹنی کو ہی انہوں نے کاٹ دیا، مار دیا۔ تو پھر اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ ایسے کئی قوم گزر چکے جن کو جو کرنے کہا تھا اس کے اپوزٹ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں پتہ تھی کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر میں نے معجزہ ادا بھی کیا تو یاد رکھو اس کے بعد کسی نے کفر کیا، انکار کیا اور وہ چیز نہیں کی جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر ان پہ عذاب لازمی ہے۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے، آیا نمبر 116 سے لے کے 120 تک۔
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کے بارے میں ہے۔ حساب کتاب کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تم نے یہ بات کہی تھی اپنی قوم سے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ یہ سوال کریں گے ان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے مجھے کہ میں ایسی بات کروں، شرک والی بات کروں، اور اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں ہوتا کہ میں نے ایسا کہا۔ جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا انہیں یہی کہتا رہا، یہی میسج کنوے کرتے رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں نے اپنی اور میرے ماں کی عبادت کرنے انہیں نہیں کہا تھا۔ جب تو نے مجھے بلا لیا اپنے پاس تو میرے بعد جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا علم مجھے نہیں، یعنی غیب کا علم مجھے نہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا چل رہا ہے دوسری دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو اس کا سچ نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنات ہوں گے، بہت سارے جنتیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ جس سے راضی ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب سورہ الانعام شروع ہو رہی ہے، یہ 6 نمبر سورہ ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ انعام کا مطلب کیا ہے؟ مویشی، چار پائے چوپائے جانور جو ہوتے ہیں، کیٹلز، اس کو کہتے ہیں۔ رکوع نمبر 16 اور 17 میں کچھ مویشیوں کے حرام ہونے اور کچھ کے حلال ہونے کے متعلق جو اہل عرب کا جو خیال تھا، غلط عقیدہ تھا، غلط خیالات تھے، اس کے بارے میں تردید کی گئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ الانعام ہے۔ اس سے پہلی جو صورتیں تھیں اس میں عام خطاب کس سے تھا؟ اہل کتاب سے، یہودی اور نصرانی، جوز اینڈ کرسچن سے تھا۔ لیکن اس صورت میں زیادہ تر مخاطب جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور وہ جماعتیں یا وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں یا آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ صورت ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیہ نمبر 1 سے لے کے 10 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل دیے گئے ہیں اور مشرکوں کی ہٹ دھرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے بارے میں اتنے سارے دلائل الگ الگ طرح سے دیتا ہے، جو جغرافی والے ان کو بھی سمجھ میں آئے، باٹنی والے ان کو بھی سمجھ میں آئے، اور زولوجی والے ان کو بھی سمجھ میں آئے، دوسرے بھی برانچز کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے۔ الگ الگ دلائل سے اللہ نے اپنے آپ کو بتایا کہ یہی تمہارا رب ہے جو یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو عقل والے ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اسی کو رب مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ بہرحال فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ واحد کو سزاوار ہے جس نے پوری کائنات پیدا کی، اندھیرے اور روشنی بنائی۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے 2 میعادیں ٹھہرائی، ایک زندگی کی مہلت ہے اور دوسرے قیامت کا مقرر وقت۔ زندگی کی مہلت عمل کے لیے ہے، جو زندگی ہے اس میں ہی عمل کرنے کا وقت ہے، اس کے بعد عمل کا وقت منقطع ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کا مقررہ وقت عمل کے نتیجوں کے فیصلے کے لیے، یعنی رزلٹ کا دن قیامت کا دن ہے۔ جو بھی تم بوؤ گے وہی تم کو ملنے والا ہے آگے۔ تو یہ جو زندگی ہے وہ عمل کے لیے ہے اور قیامت رزلٹ کا دن ہے۔ اس دن کوئی پھر سے اپنا پیپر نہیں لکھ سکتا۔ رزلٹ کے دن کوئی لکھا ہے کیا؟ کوئی پیپر لکھ کے بھی دیا تو کسی نے مارکس دیے آج تک؟ نہیں دیے نا۔ تو قیامت کا دن رزلٹ کا دن ہے۔
افسوس ان انسانوں کی غفلت پر جو اللہ کی نشانیاں جھٹلاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے تو حق کے انکاری اس سے بھی منہ موڑ گئے۔ یاد رکھو، تم سے پہلے تم سے کہیں طاقتور قومیں جنہیں اللہ نے ایسا ٹھکانہ دیا تھا اور اتنا اقتدار دیا تھا ان کو، اتنی ان کی اتھارٹی تھی جو تم میں سے کسی کو بھی نہیں دی، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہے۔ آپ جا کے دیکھیے، وہ ہلاک ہو گئے، ان کے کوئی نام و نشان نہیں۔ اتنے پاورفل لوگ تھے، کہاں ہیں وہ فرعون اور دوسرے لوگ جو اتنے پاورفل لوگ تھے؟ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو بھلا انکار کر کے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ مشرک کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک کتابی لکھی ہوئی کاغذ کی شکل میں ہم پر اترتا اور پیغمبر کے بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ہم مان لیتے۔ ہم کو لکھی ہوئی کاغذ کی کاپی چاہیے، یا پھر جو پیغمبر ہے وہ انسان نہیں چاہیے، فرشتہ چاہیے، تو پھر ہم مانیں گے۔ دیکھیں، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، اللہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ سب کے ڈیمانڈ پورے کرتے رہیں۔ جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے۔ اس کے جواب میں فرمایا ان کا کہنا غلط ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اس طرح کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں، اور اگر اس طرح کے عجیب و غریب باتیں دکھلا بھی دی جائے، فرشتے رسول بن کے آئے یا پھر لکھی ہوئی کاغذ کی کاپی آ جائے قرآن کی، تو بھی وہ نہیں ماننے والے۔ اول تو دنیا میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتے اتر کے انسانوں کے سامنے چلنے پھرنے لگے، اور اگر فرشتے بھی رسول بنا کر اللہ بھیج بھی دیں تو وہ انسان کی شکل میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی، جیسے آج آپ کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے، اس طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ لیکن اکثر ایسا ہوا کہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر آ پڑی، اسی مصیبت کے گرفتار ہو گئے ہو۔ رکو نمبر 2، آیہ نمبر 11 سے لے کے 20 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ سب کا خالق و مالک کون ہے۔ فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کبھی سیر تفریح کے لے جاتے دیکھے ہوں گے، کئی قلعے وغیرہ جو ہوتے ہیں، فورٹ وغیرہ کیسے کھلے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو جا کے دیکھو جنہوں نے بھی جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ اور کون ہے جس نے یہ تمام ہستی پیدا کی ہے؟ کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے؟ کون ہے جو سب کو رزق دے رہا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، اور وہ کھلایا نہیں جاتا، اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے فروٹ وغیرہ یا کچھ اور چیزیں، حلوہ وغیرہ رکھی جائے۔ وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں۔ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے؟ کون نکالتا ہے اندھیرا اور اجالا؟ کیا تم جا کے لائٹ آن آف کرتے ہو؟ دکھ دور کرنے والا، سکھ لانے والا کون ہے؟ خوب سن لو، اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے گا۔ اس کلام حق کی وہی اللہ گواہی دیتا ہے، اور اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کے سوا بڑی گواہی اور کیا تم ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ کوئی اور گواہی دے؟ اہل کتاب اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، وہ اکیلا ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان سبھی سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں، تم جاننے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو انسان کتنا کلوزلی پہچانتا ہے، دور بھی ہے تو بھی بیٹے کی پہچان ہو جاتی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس طرح پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر رکو نمبر 3 ہے، 3 نمبر رکو، آیہ نمبر 21 سے لے کے 30 تک،
جس میں شرک کے بارے میں اور شرک کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں، بتاؤ کہاں ہے وہ جس کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا، شرک کر رہے تھے، تو ان کا کوئی بہانہ نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے۔ دیکھیں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ وہی جو ہمارا رب ہے، اس دنیا میں مانتے نہیں تھے لیکن وہاں کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہ تھے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ جنہیں وہ شریک بنائے ہوئے تھے وہ سب وہاں سے گم کیے جائیں گے، وہاں رہیں گے ہی نہیں، تو کہاں سے لے کے آئیں گے وہ لوگ؟ مشرک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے سنتے ہیں۔ وہ قرآن مجید ان کو پہلے مشرکوں کے واقعات سناتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اور یہ قوم ایسی تباہ ہو گئی، پہلے قوموں کے بارے میں۔ یہ ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ رہے، بولتے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں تم سنا رہے ہو، اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ تو ہم کو بھی پتہ ہے۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آگ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا اور ہم ایمان لے آتے۔ اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جاتا تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ کہتے بھی تھے وہ پہلے کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس طرح سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے اس دنیا میں۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز حشر کا احساس آج ہی کر لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں، یہ جو سب دیکھ رہے ہو، حشر کا میدان دیکھ رہے ہو، عذاب دیکھ رہے ہو، کیا یہ حقیقت نہیں؟ پھر سے تم جو زندہ ہوگے یہ بھی حقیقت نہیں؟ اب اپنے انکار کا عذاب بھگتو، جو بھی تم نے کہا تھا اب بھگتو، پہلے نہیں مانے ابھی تمہیں بھگتنا ہوگا۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 31 سے لے کے 41 تک، جس میں روز حشر کے سوال و جواب اور ان کی تیاری کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے، یہ اپنے سارے گناہوں کو اپنے پیٹھوں پر لاد دیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ سن لو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے۔ تو اس کو سمجھو، آج سمجھنے کا دن ہے، کل نہیں، کل رزلٹ کا دن ہے۔ آگے کہا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا، رسولوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر سے کام لیا۔ پہلے بھی رسول تھے، ان پہ بھی تکلیفیں آئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا انکار کیا گیا، فزیکلی اینڈ مینٹلی ٹارچر کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی۔ مدد آئے گی ہی، اللہ کی مدد شور آئے گی ان کے ساتھ۔ بس آپ ان کا انکار کرنے پر پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں انکار کر رہے، اتنی دعوتیں ہم دے رہے پھر بھی یہ صحیح راستے پر کیوں نہیں آ رہے۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہوگی، وہ ایمان لائیں گے۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آسمان و زمین نشانیوں سے بھری پڑی ہیں، کتنی ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی بھی ایمان لائے لیکن غور نہیں کرتے۔ لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل، وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نشانی دیکھ کر بھی۔ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تمہیں عذاب میں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے
تو پھر کس کو تم پکارو گے؟ یقیناً اسی کو پکارو گے۔ اپنے سارے من گھڑت جو خدا بنائے ہوئے ہیں ان کو تم بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت کی پکار سے کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت کا پکارنا۔ تو پکارنا ہے تو آج پکارو۔ رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 42 سے لے کے 50 تک، جس میں نافرمان قوموں کے لیے جو تقدیر الہی ہے اس کے بارے میں آتا ہے۔ پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ الگ الگ مصیبتیں آئی، کسی کو آسمان سے آ گئی مصیبتیں، کسی کو زمین کے نیچے سے مصیبتیں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے۔ اس پر وہ گڑ گڑا اٹھے، لیکن اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے، بہت سخت۔ پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے۔ خوشیاں اللہ نے اتنی دی، اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا کی، تو اچانک ان پر عذاب آیا اور اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی۔ تو نعمت بھی آزمائش ہے، کبھی کبھی اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی مصیبتیں آ کے آزمائش ہوتی ہیں۔ تو نعمت کو بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی آزمائش ہے، نعمتوں کو بھی یاد رکھے، صحیح طریقے سے استعمال کرے اس کا، اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ نعمت بھی آزمائش ہے، صرف مصیبتیں ہی آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے دیکھے نافرمانی کی تو اللہ نے مصیبت بھیجنے کے بدلے ان پہ اور زیادہ نعمتیں کی تاکہ اور زیادہ عذاب میں انہیں پکڑے۔ اگر یہی حال ان لوگوں کا ہو جائے تو ان کو کیا چیز بچائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک اور غیب جاننے والا نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کو میں فالو کرتا ہوں اور وہی تم کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھو، بینا اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے ہی آنکھ بند کر کے رکھی ہوئی ہے، جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے حق کو، تو انہیں کیا نظر آئے گا؟ رکو نمبر 6 ہے، جس میں آیت نمبر 51 سے لے کے 55 تک، اور جس میں دعوت حق کے غریب صحابہ ان کی تکریم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کو بتانے سے پہلے میں اس کا شان نزول یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہتی ہوں، تاکہ یہ جو آیتیں وہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے شان نزول میں الگ الگ باتیں کی گئی ہیں۔ ایک میں بتا دیتی ہوں کہ کچھ غریب صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے کہا وہ 6 صحابی تھے جو بہت غریب تھے، جس میں بلال حبشی بھی تھے، بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو بہت غریب تھے، غلام تھے نا۔ تو ایسے صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو مشرک کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ کے مجلس میں ہم بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر یہ آپ کے ساتھ جو آزو بازو میں بیٹھے ہوئے حقیر لوگ ہیں نا، ان کو تم نکال دو نا، تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے تیار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے، ان کے ایمان لانے کے بڑے حریص تھے کہ وہ ایمان لائے، کیونکہ بہت زیادہ کٹھر تھے نا یہ لوگ، تو بہت حریص تھے، تب جا کے یہ آیت نازل ہوئی۔ اوکے، تو یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی سمجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے، نیک صفت ہے جو وہی غریب صحابی جو بیٹھے ہوئے ہیں، نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو قرآن کے ذریعے سے جگاؤ، جو معجزات کے طالب ہیں ان کی فکر نہ کرو، جو صرف معجزات مانگتے رہتے، یہ معجزہ دکھاؤ اور وہ معجزہ دکھاؤ، وہ آنے کے بعد اور کوئی اور معجزے کی ڈیمانڈ کرنے لگتے، ان کی تم فکر نہیں کرو، بلکہ ان کی فکر کرو جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بھلے ہی ایک ہی اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، ایک ہی طالب علم کیوں نہ ہو، اس کی فکر کرو۔
وہ لوگ نہیں جو نہیں سمجھنا چاہتے اور دور رہنا چاہتے ہیں قرآن سے۔ غریبوں کو جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، امیروں کے مطالبے پر اپنے سے دور نہ کرو، ان کو نہیں ہٹاؤ اپنی مجلسوں سے۔ اگر یہ امیر تمہاری مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب ہوتے ہیں، تو ان امیروں کو دفع کرو، ان امیروں کو ہی اس مجلس سے نکال دو بنسبت اس کے کہ تم غریب صحابہ کو نکالیں۔ آپ ان کے اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر یہ اسلام نہیں بھی لائے تو تمہارے لیے کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے، بلکہ پکڑ ان کی ہے۔ آپ اپنے پاس نیک صفت غریبوں کو خوش آمدید کہیں اور ان کو خوشخبری بھی سنا دیں۔ رکو نمبر 7 ہے آیت نمبر 56 سے لے کے 60 تک، جس میں بتایا گیا ہے غیب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، رسول کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ فرمایا آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا، کیونکہ یہ لوگ تھے وہ کہتے تھے دیکھیں ہم نافرمانی کر رہے تو کیوں نہیں عذاب آتا، اگر تم سچے رسول ہیں تو پھر اللہ ہم پہ عذاب ہی بھیج دیتا، دیکھو عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں۔ سنو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اب بھی فیصلہ ہو جاتا، لیکن عذاب وغیرہ دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے صرف وہی جانتا ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا کوئی تر چیز ایسی نہیں جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس نے جو قانون مقرر کر دیا اسی کے مطابق عذاب آئے گا، جب آنا ہے تب آئے گا، ایک مقرر وقت ہے جو کسی کو بھی پتہ نہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، جب فرشتوں کو بتایا جاتا ہے تب وہ جا کے عذاب لاتے ہیں۔ اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ رکو نمبر 8 ہے آیت نمبر 61 سے لے کے 70 تک، جس میں بتایا گیا دین کا مذاق اڑانے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھو، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے کوئی تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے، وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا، جان بھی فرشتوں سے وہی نکلواتا ہے، فرشتے خود آ کر نہیں نکالتے، جب آرڈر ہوتا ہے تبھی آتے ہیں، اور بہت جلد وہ حساب لینے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے، جب تم مشکلوں میں پڑتے تو کون تم کو نکالتا ہے وہاں سے، اس وقت کون تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت اور غم سے نجات دیتا ہے نا۔ کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو آگے بڑھ کر تمہاری مدد کرتی ہے؟ یہ صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے اوپر یعنی آسمان سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں آپس میں لڑا دیں۔ آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو میں تم پر نگران نہیں ہوں، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں پہ نکتہ چینی کر رہے، کرٹیسائز کر رہے، بیہودہ بکواسیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں۔ یہ بات پہلے بھی سورہ میں نے بتائی تھی، یہی بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ جو بیہودہ باتیں کرتے، آیتوں کا انکار کرتے، آیتوں کی نکتہ چینی کرتے، کرٹیسزم کرتے، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے پاس مت بیٹھو، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، بیزی ہو جائے۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات
یعنی یہ بات مطلب وہاں سے اٹھنے کی بات بھلا دے، تو جب آپ کو یاد آئے تو وہاں سے ہٹ جاؤ، ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، سوائے یہ کہ وہ صرف ان کو پیغام پہنچائے، وہ مانے یا نہ مانے اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہ کریں، ان کو نصیحت کریں لیکن ان کا برا نہیں مانیں، کیونکہ آپ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے ہوئے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص ہلاک نہ ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے۔ ایسے انکاری جو بہت زیادہ انکار کرنے والے، آیتوں کا بھی انکار کرنے والے، اس کی کرٹیسزم کرنے والے، ان کی بھی اللہ کتنے ان کے اوپر رحم کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، چھوڑو نہیں تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ ان کی بھی فکر کرتا ہے، اتنا اللہ مہربان ہے۔ ان کو یہ بتا دے کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج تم بھگتو گے، ان کو ڈراؤ بھی کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو پھر ایک دن انجام کا بھی دن ہے جس دن تم اپنے عذاب کو بھگتو گے، اپنے برے کاموں کے نتائج بھگتو گے۔ اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بدلے میں دینا بھی چاہے تو نہیں لیا جائے گا۔ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کے لیے ملے گا، ہاٹ بوائلنگ واٹر، اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے، آمین۔ رکوع نمبر 9 ہے، آیا نمبر 71 سے لے کے 82 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ان سے کہہ دیں کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں کیا پڑی ہے کہ صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں گم ہونے والے قافلے کی طرح ہم بھٹکتے پھریں۔ ہم تو اللہ کی بادشاہی کو مانیں گے، ہدایت اس کی طرف سے ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہ کن کے حکم سے سب کچھ وجود میں لانے والا ہے، صرف کن کہنے کی اس کو دیری ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ قابل غور ہے جب انہوں نے اپنے باپ آزر اور قوم سے فرمایا کہ تم نے بتوں کو کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم تو بالکل گمراہ ہو گئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے سمجھایا کہ سورج، چاند اور ستارے سب چڑھتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، یہ بھلا رب کس طرح بن سکتے ہیں؟ جب ستاروں کو دیکھا اور ڈوب گیا، چاند کو دیکھا وہ غائب ہو گیا، پھر سورج کو دیکھا اور ڈوب گیا، تو کہنے لگے کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کہا انہوں نے سمجھانے کے لیے بات کہی کہ دیکھو یہ سورج سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہا انہوں نے۔ تو جب ڈوب گیا تو وہی وہ سمجھا کے حکمت سے بتا رہے ہیں ان کو کہ جو چیز چڑھتی اور ڈوبتی رہے تو پھر وہ کیسے رب ہو سکتی ہے؟ جب ڈوب جائے اور مجھے دعا کرنی ہوگی تو میں کیسے دعا کروں اس کے پاس جا کے؟ مجھے کچھ مانگنا ہے تو کیسے مانگوں؟ اب وہ ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ، کوئی مصیبت آتی ہے تو کیسے پکارے؟ وہ تو ڈوب گیا، اب کس کو پکارے؟ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، بتوں کے ساتھ ساتھ ستارہ پرست بھی تھی، جو آسمانی ستارے، چاند، سورج، ان کی بھی پوجا کرنے والی تھی۔ اس لیے اس بات سے حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ بات سمجھائی۔ رب تو آسمان و زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو اس کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو جو پیدا کرے وہ رب ہے۔ جو مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا رخ اسی طرف کر لیا، میں سب کو چھوڑ کر اسی ایک کا ہو گیا ہوں، یعنی اللہ کا، صرف اور صرف اللہ کا میں ہو گیا ہوں۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں،
याद रखो मैं उसी से डरता हूँ, अल्लाह ही से डरता हूँ। तुम अपने झूठे माबूदों से मुझे नहीं डरा सकते, क्योंकि वो लोग जो मुशरिक थे वो डराने लगे, देखिए तुमको हमारे जो खुदा है उसकी मार पड़ी हुई है, बुतों की मार पड़ी हुई है, इसीलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। रुकू नंबर 10 है, आया नंबर 83 से लेके 90 तक, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का पैगाम हिदायत के बारे में बताया गया है। कहा गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले और उनके बाद उनकी औलादों में जो बेशुमार नबी और रसूल आए वो सब दीन तौहीद पर ही थे, उनका अक़ीदा सही था। अल्लाह का इरशाद है कि असल हिदायत की राह यही है, तमाम पैगंबर उसी तौहीद पर कायम थे, यही असल हिदायत है, यही असल दीन है। अल्लाह ताला ने उन्हें चुन दिया था, उन्हें किताब और हिकमत और नबूवत से नवाजा। फिर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का नाम लेकर, एक पूरा यानी पेज आ जाएगा, 18 नबियों का नाम लेकर कहा कि ये सब भी अगर शिर्क करते तो उनके भी सारे आमाल ज़ाया हो जाते। तुम कितनी भी नमाज़ें पढ़ो, कितने भी रोज़े रखो, ज़कात दो, लेकिन अगर शिर्क कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तमाम आमाल ज़ाया हैं। तो कहा कि अगर ये रसूल भी शिर्क करते तो उनके भी आमाल ज़ाया हो जाते। आगे फरमाया अगर काफिर उसका यानी किताब और नबूवत का इनकार करते हैं तो उनकी परवाह न करें, अल्लाह ताला किसी दूसरी कौम को तौहीद की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए लाकर खड़ा कर देगा। उनसे कह दे मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मुझे कोई तुमसे अजर की तवक्को नहीं है कि तुम कुछ देंगे तो ही मैं अपने दीन का काम करूं, सैलरी दे या कुछ दे। मैं इसलिए नहीं दीन का काम कर रहा हूं कि मुझे तुमसे अजर चाहिए, मुझे तो अल्लाह से अजर चाहिए। जो कुछ है, सैलरी है, जो है इनाम है, वो मैं अल्लाह से लेने वाला हूँ, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ अल्लाह के खातिर मैं ये दीन का काम कर रहा हूँ। ये कुरान तमाम जहानों के लिए किताब नसीहत है, तो ये नसीहत की किताब है। आगे रुकू नंबर 11 है, 11 नंबर रुकू, आया नंबर 91 से लेके 94 तक, जिसमें कुरान किताब इलाही है इसके बारे में कहा गया और उसके मुनकरों का यानी उसके इनकार, कुरान के इनकार करने वालों का क्या अंजाम है। कुफ्फार और मुशरिकीन का या किसी और का ये कहना कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ताला की ये तौहीन है। सुनो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तौरात लाए थे, उनको तो तुमने माना, यानी उस तौरात को तुम मानते हो कि वो अल्लाह की तरफ से है। वो किताब किसने उतारी थी? जो तौरात को तुम आज मान रहे हो, वो किताब उतारने वाला कौन था? वो भी अल्लाह ही था ना। बस कुरान मजीद को भी उसी अल्लाह ने उतारा जिसने तौरात को उतारा है। कुरान करीम पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है, आखिरत को मानने वाले उस पर ईमान रखते हैं। आप उन्हें कह दें कि मैं अगर अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूँ तो मुझसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात गढ़ूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा, तुम जालिम हो, फिर तुम कल मौत की सख्तियों में होंगे, अल्लाह के हुजूर अकेले अकेले तन्हा पेश होंगे, तुम्हारे सिफारिशी और झूठे माबूद यही रह जाएंगे, वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, वहाँ कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा और ना कोई तुम्हारी मदद करने वाला है। फिर रुकू नंबर 12 है, आया नंबर 95 से लेके 100 तक। इसमें अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान है। कहा गया, अब देखिए दूसरी और दलीलें दी गई है। बॉटनी, जो मैंने कहा ना कि जूलॉजी, बॉटनी, हर तरह से अल्लाह ने अपने आप की जो तारीफ़ की है।
جو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، کیا چیز کرتا ہے، تم اس سے ان نشانیوں سے پہچانو، تو دیکھیں آپ یہ بھی الگ ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے کونپلے یعنی کلی برڈز جو ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے، وہ ہے تمہارا اللہ، وہی کرتا ہے یہ کام۔ وہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ گٹلی بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بے جان ہوتی ہے نا، اس میں جان کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اسی طرح تم کو بھی تمہاری جو تم مرنے کے بعد جو بے جان ہو جائیں گے اس میں بھی جان اللہ ہی ڈالے گا۔ اس نے رات کے بعد صبح کو لایا اور چاند سورج کو کام میں لگا رکھا ہے۔ اس نے ستارے پیدا کیے۔ اتنی بڑی مخلوق عالم انسان کو ایک آدم سے بڑھایا، ایک آدم علیہ السلام سے پھر انسانی نسلیں چلتی رہیں۔ وہ کس نے کیا؟ وہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے، پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگاتا ہے۔ لیکن افسوس ان ظالموں نے جنات کو رب کا شریک بنا رکھا ہے، جنات کو انہوں نے رب بنا لیا۔ یہی نہیں بلکہ رب کی بیٹیاں بھی بنائی، کیونکہ کچھ لوگوں نے مشرکین نے فرشتوں کو رب کی بیٹی بنا رکھے تھے، اور بیٹے بھی بنائے جیسے نصارہ نے بنائے تھے۔ خوب سن لو، وہ تمہارے تمام شرکوں سے پاک ہے جو بھی تم شرک کر رہے ہو، اور ہر شے سے بلند و بالا ہے۔ اس جز کا لاسٹ رکوع 13 نمبر 101 سے لے کے 110 تک، جس میں منکرین حق پر اتمام حجت کی گئی ہے۔ ویسے دوسرا جو پارہ آ رہا ہے 8 پارہ، اس میں پھر سورہ انعام کنٹینیو ہوگی۔ کہا گیا کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا وہی ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہا، تو نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، اس لیے تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا، آپ فرما دیجئے تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، آلریڈی آئی ہوئی ہے، رسول آئے، قرآن بھیجا گیا۔ اب جو گمراہی اختیار کرے گا ذمہ داری خود اس پر ہوگی۔ میں تو وہی الہی کا پیروکار ہوں، اس کو فالو کرنے والا ہوں، اور وہی کو تمہارے پاس پیش کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا، مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ مشرکین کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دو۔ ان کے جو معبود ہیں جن کو وہ الہ سمجھتے ہیں، ان کو مسلمانوں نے بھی گالیاں نہیں دینی ہیں۔ ان کے معبود کو، ان کے بھلے ہی باطل معبود ہیں، ان کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں ان کو گالیاں، ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ بنا سمجھے وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہنے لگیں گے، الٹا ہو جائے گا۔ یہ بہانہ ساز جو لوگ ہیں وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم کوئی نشان اور معجزہ دکھا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ بار بار معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن معجزہ جب آیا تو اور ڈیمانڈ کی، اور پھر دیکھنے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ یہ تو کچھ جادو لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے معجزے دکھانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تمہارے دل اور تمہاری حق کو نہ پہچاننے والی جو آنکھیں ہیں اس طرح پھر گئی ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ گے، گمراہی میں اسی طرح تم بھٹکتے پھرو گے، تو تمہیں بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نصیحت کرتے رہیں۔ یہاں پر ہمارا جز 7 پارہ نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔